بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم والاظہر انہ غیر مصروف۔ الرحمن کے متعلق نحوی بحث ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، چونکہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے۔ قاعدہ یہ ہے الف نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کے لیے عالمیت شرط ہے، اور اگر الف نون زائدتان وصف کے آخر میں ہو تو بعض نحات نے یہ شرط لگایا ہے انتفاء فعلانۃ کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، اور بعض نحویوں نے یہ شرط لگایا وجودی فعلہ کہ اس کی مؤنث کس کے وزن پر آ جائے۔ اس لیے سکران بالاتفاق غیر منصرف ہے، چونکہ یہاں الف و نون زائدتان وصف کے آخر میں ہے، لیکن اس کی مؤنث سکرہ آتی ہے۔ ای بات سمجھ میں نہیں تو دونوں کی شرطیں پائی گئی، لہذا یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور ندمان منصرف ہے۔ اب رحمان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھ لو، جن حضرات کے ہاں شرط یہ ہے انتفاء فعلانہ تو ان کے بقول یہ غیر منصرف ہے، اور جن نے وجودی فعلہ کا شرط لگایا ہے تو ان کے قول کے مطابق ان کو منصرف ہونا چاہیے، لیکن قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کا کوئی مؤنث نہیں آتا، لہذا ان کو ان اسماء کے ساتھ لاحق کریں گے جن کا مؤنث فعلہ کے وزن پر آتا ہے، لہذا غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا میری؟ دیکھیں، والازہر انہ غیر مصروف، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ وان حضر اختصاصہ باللہ، اگرچہ ممنوع ہے اس کا خاص ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، ان یکون لہ مؤنث کہ اس کے لیے کوئی مؤنث ہو، علی فعلہ او فعلانۃ کس کے وزن پر؟ غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ الحاقا لہ، دونوں قولوں کے مطابق، چاہے جن کے ہاں انتفاء فعلانہ شرط ہو اور چاہے جن کے ہاں وجودی فعلہ شرط ہو، دونوں کے ہاں غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیوں؟ الحاقا لہ بما هو الغالب فی بابہ، اس کو لاحق کرتے ہوئے جو غالب ہے کس میں؟ اپنے باب میں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں، تسمیہ میں ان تین ناموں کو کیوں خاص کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے تو یہاں تسمیہ میں ان تین ناموں کو کیوں خاص کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تین ناموں کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر کام میں استعانت طلب کرتا ہے، تو استعانت اس ذات سے طلب کرے جو معبود حقیقی ہے، اور معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے لفظ اللہ لے کے آئے۔ پھر بڑی بڑی نعمتیں کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو رحمان لے کے آئے، اور چھوٹی نعمتیں کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ لہذا رحیم بھی لے کے آئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ اس لیے ان تین ناموں کو خاص کیا گیا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور خاص کیا تسمیہ کو ان ناموں کے ساتھ، لِيَعْلَمَ الْعَارِفَ، تاکہ جان لے عارف، ان المستحق، کہ مستحق، لِأَن يُسْتَعَانَ بِهِ، کہ اس سے استعانت طلب کی جائے، فی مجامع الامور، تمام کاموں میں۔ وہ کون ہے؟ هو المعبود الحقیقی، وہ معبود حقیقی ہے، الذی هو مولی النعم، جو دینے والا ہے کس کو؟ نعمتوں کو، کلھا، سب کے سب،
आजिलुहा व आजिलुहा, चाहे वो नेमतें नक़द हो चाहे वो क्या हो बाद में मिलने वाली, व जलीलुहा व हक़ीरुहा, चाहे छोटी बड़ी नेमतें हो या छोटी नेमतें हो। तो लिहाजा ये इंसान फ़यतवज्जहु बिशराशिरिही, अपने खालिस दिल से मुतवज्जि होगा। फ़यतवज्जहु तो ये मुतवज्जि होगा बिशराशिरिही, खालिसा दिल से, इला जानिबिल क़ुदुसी, किसकी जानिब, व यतमस्सकु बिहब्लित तौफ़ीक़, और मज़बूती से तामेगा उसकी तौफ़ीक़ की रस्सी को। व यशग़ुलु सिर्रहु बिज़िक्रिही, और अपने बातिन को मशगूल करेगा अल्लाह के ज़िक्र से। वल इस्तिमदादु बिही अन गैरिही, और मदद किससे मांगेगा बेटा, अल्लाह से मांगेगा, गैर से नहीं मांगेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। आगे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ अल्हम्दु के मुताल्लिक़ यहाँ काज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह एक तो बहस करेंगे हमद, मदह और शुक्र की लुग़वी माने और उनके दरमियान निस्बत क्या है। दूसरी बहस इसमें करेंगे नहवी, एराब इस पर क्या आएगा। और तीसरी बहस करेंगे अलिफ लाम की, ठीक है। लिहाजा अब पहली बहस शुरू फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु हुवा सनाउ अलल जमील इख्तियारी मिन निअमतिन औ गैरिहा। हमद किसे कहते हैं, ज़बान से किसी की तारीफ़ करना, किसी की इख्तियारी खूबियों पर क्या करना, तारीफ़ करना, चाहे उसके मुकाबले में नेमत हो या न हो। दूसरा है मदह, वो भी ज़बान से किसी की तारीफ़ करना, चाहे इख्तियारी हो या गैर इख्तियारी हो, ठीक है। और तीसरा है शुक्र, शुक्र के माने है ताज़ीम करना, ऐसा अमल करना जो ताज़ीम पर दलालत करे, किसी एहसान करने वाले की ताज़ीम पर दलालत करे, चाहे वो ज़बान से हो, चाहे वो जवारिह से हो, चाहे वो दिल से हो। ये बात समझ में आ गई। देखिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु हुवा सनाउ अलल जमील इख्तियारी, वो तारीफ़ करना है किसी की इख्तियारी खूबियों का, मिन निअमतिन औ गैरिहा, चाहे उसके मुकाबले में एहसान हो या आपको किसी ने चाय पिलाई हो या नहीं पिलाई हो, आपने उसकी तारीफ़, समझ में, किसी की इख्तियारी खूबियों पर तारीफ़ करना। और मदह किसे कहते हैं, हुवा सनाउ अलल जमील मुतलक़न, वो ज़बान से मुतलक़न तारीफ़ करना, चाहे वो इख्तियारी हो या गैर इख्तियारी हो, चाहे नियमत के मुकाबले में हो या न हो। इसलिए कहते हैं तक़ुल हमिदतु ज़ैदन अला इल्मिही, मैंने ज़ैद की तारीफ़ की यानी उसके इल्म के ऊपर। तो इल्म इख्तियारी खूबी है, आदमी की मर्ज़ी है कि वो आलिम बने या, तो हमिदतु ज़ैदन अला इल्मिही, मैंने ज़ैद के इल्म की तारीफ़, नहीं आ रही बात, मैंने हमद की ज़ैद की उसकी, व करमिही, और उसके सखावत की वजह से। लेकिन यूँ नहीं कह सकते हमिदतु ज़ैदन अला हुस्निही, मैंने ज़ैद के हुस्न की हमद बयान की, चूँकि हुस्न ज़ैद के इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की देन है, वो अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। वहाँ क्या कहेंगे, मदहतु ज़ैदन अला हुस्निही, मैंने ज़ैद के हुस्न की मदह बयान। ये बात समझ में आ गई। तो मदह आम है और हमद ख़ास है, इन दोनों के दरमियान निस्बत कौन सा हुआ भाई, उमूम खुसूस मुतलक़। उमूम खुसूस मुतलक़ में एक मादा इज्तिमाई होता है और एक मादा इफ्तिराक़ी होता है। जो हमद होगा वो मदह भी है, जो हमद होगा और जो मदह है ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, एक मादा इज्तिमाई आ गया और एक मादा क्या है, इफ्तिराक़। ये बात समझ में आ गई। देखिए तक़ुल, तो कहेगा हमिदतु ज़ैदन अला इल्मिही व करमिही, मैंने ज़ैद के इल्म और उसकी सखावत की तारीफ़। वला तक़ुलु, और
تو نہیں کہہ سکتا، تو نہیں کہے گا حمدتہ علی حسنی کہ میں نے اس کے حسن کی، بلکہ وہاں کیا کہے گا؟ مدحتہ علی حسنی، میں نے اس کے حسن کی مدح بیان کی۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہما اخوان، یہ دونوں بھائی ہے، حمد اور مدح دونوں کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ یہ مترادف ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ لیکن علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں ترادف کا قول نہیں، علامہ زمخشری نے ترادف کا قول، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اشتقاق کبیر میں شریک ہے۔ اشتقاق 3 قسم پر ہے بیٹا۔ اشتقاق کتنی قسم پر ہے؟ 3۔ اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر زیادہ۔ اشتقاق صغیر کسے کہتے ہیں؟ کہ ترتیبی حروف کی جو ترتیب ہے، مادہ اور حروف کی جو ترتیب ہے وہ سب ایک برابر ہو، نہیں اری باسا، اور معنی بھی وہی ہو۔ ضربا اور ضربن، ضاد را با، وہاں پر بھی ترتیب حروف ہے، اور ضربن کے اندر بھی کیا ہے؟ وہی، نہیں اری باسا۔ تو یہ اشتقاق صغیر میں شریک ہے۔ یہاں فعل ماضی کا صیغہ کس کے ساتھ؟ مصدر کے ساتھ کس میں شریک ہو رہا ہے؟ اور ایک ہے اشتقاق کبیر کہ مادے میں تو شریک ہو لیکن حروف کی جو ترتیب ہے وہ الٹ دی گئی ہو، جیسے حمد اور مدح۔ جو الفاظ حمد میں ہے وہی الفاظ کس میں ہیں؟ لیکن وہ کیا ہے؟ نہیں اری بات سمجھ۔ اور اشتقاق اکبر اسے کہتے ہیں کہ اکثر حروف میں شرکت ہو، اکثر فلذا، فلجا، فلذا، فعلا، ذال تو فعلام، اور فلجا فعلام میں شرکت، یہ اشتقاق اکبر۔ تو یہاں جو ہما قیل ہما اخوان کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں کس میں شریک ہے بیٹا؟ اشتقاق کبیر میں شریک ہے۔ اشتقاق، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا قول تھا؟ علامہ تفتزانی نے ہما قیل ہما اخوان کی تفسیر کی تھی۔ بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیں وقیل ہما اخوانی، اور بعض نے کہا کہ دیکھو یہ اوپر لکھا ہے مترادفان، یہ بعض کا قول ہے، لیکن میں نے علامہ تفتزانی کا قول بھی ذکر کیا بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا، کہ اخوان کا معنی بعض نے مترادف کیا ہے اور بعض نے وہی معنی کیا جو علامہ۔ والشکر فی مقابلۃ النعمہ، شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے شرح تعظیم میں بھی پڑھا تھا، فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، ایسا فعل جو منعم احسان کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، اس لیے کہ اس نے احسان کیا، اس لیے کہ اس نے احسان کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ فرمایا والشکر فی مقابلۃ النعمۃ، اور شکر کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ چاہے وہ قولاً ہو، عملاً ہو، یا کیا ہو؟ زبان سے ہو، اعضاء سے ہو، یا کس سے ہو؟ دل سے۔ اس اعتبار سے حمد اور مدح تو چلو وہ اخوان ہو گئے، وہ تو کیا ہو گئے؟ اخوان۔ بعض کے ہاں مترادف ہے اور بعض کے ہاں عموم خصوص مطلق، وہی بات آ گئی سمجھ میں آنی۔ لیکن حمد اور شکر کے درمیان نسبت کیا ہوگی؟ تو ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہے، عموم خصوص من وجہ ہے۔ عموم خصوص من وجہ میں 3 مادے ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی۔ اعجاز نے وقاص کو 6 پلایا، وقاص نے 6 اعجاز کی تعریف کی، تو یہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وقاص نے کہا جزاک اللہ احسن الجزا، نہیں اری بات سمجھ؟ تو یہ حمد بھی ہو گیا اور شکر بھی ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ چونکہ زبان سے کہا، وقاص یہ اعجاز نے 6 پلایا وقاص کو، لیکن
اب جب اعجاز کلاس میں آیا تو اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہو گیا، جوارح سے کیا ہو گیا؟ شکر آ گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اعضاء سے شکر آ گیا۔ اور تیسری بات، چاہے پلایا نہ زبان سے کچھ کہا نہ جوارح سے، لیکن دل میں تعظیم آ گئی، دل میں عظمت، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شکر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو 3 مادے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہے اور 2 مادے افتراقی ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمد بھی ہو اور شکر بھی ہو، جیسے میں نے پہلے مثال پیش کی۔ دوسری مثال کہ بھائی حمد ہو لیکن شکر ہو، مثال کے طور پر اس نے کچھ احسان نہیں کیا لیکن وقاص نے ایسے اس کی تعریف کر لی، تو یہ حمد تو ہے لیکن شکر ہو، چونکہ احسان کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دوسرا جو مادہ افتراقی ہوگا وہ یہ ہے، اس نے احسان کیا، اس نے جوارح سے یا دل سے تعظیم تو کی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، تو یہ دیکھو شکر ہے لیکن حمد نہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا فرمایا؟ والشکر فی مقابلۃ النعمہ، اور شکر کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ قولا وعملا واعتقادا۔ قال افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ۔ ایک اعرابی کے بارے میں آتا ہے، ایک اعرابی آدمی تھے، آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان ورود ذکر کر رہا ہوں کہ ایک اعرابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ تھا نہیں، تو 1 درہم تھا، وہ دے دیا، لیکن 1 درہم سے وہ راضی نہ ہوا، اس نے کچھ اور مانگا۔ اب حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اور نہیں تھا، اس نے اپنی زرہ نکال کر کے اس کو دے دی، زرہ نکال کر کے۔ تو اس اعرابی نے جو مصرے کہے ان میں ایک مصرع یہ بھی ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، افادتکم تمہیں فائدہ پہنچایا، النعماء منی مجھ پر احسان کرنے، کتنے فائدے؟ ثلاثۃ 3، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، میرے ہاتھ، میری زبان اور چھپا ہوا دل وہ تیری تعریف میں مصروف ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ شکر ہے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کہ آپ کا مجھ پر نعمت کرنا، اس نے تمہیں فائدہ پہنچایا کس اعتبار سے؟ کہ اب میرے ہاتھ اور میری زبان اور جو میرا دل ہے وہ تیری خدمت میں لگیں گے، تیری۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ترکیب بھی سمجھ لو۔ افادت فعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، النعماء فاعل ہے، من جار ہے یا ضمیر مجرور متصل بحرف جر، یہ مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا افادت فعل کے۔ ثلاثۃ یہ مبدل، ثلاثۃ یہ مبدل منہ ہے۔ یدی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لسانی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ معطوف، اور الضمیر موصوف، المحجبہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف۔ تو پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف ہوا یدی کے لیے، وہ معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل بنا کس کے لیے؟ ثلاثتاً کے لیے، مبدل بدل مل کر یہ مفعولی ثانی ہوا کس کے لیے؟ افادت فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فہو اعم من، دیکھو یہ نسبت بیان کر رہا ہے، فہو اعم منہما، یہ شکر عام ہے، منہما حمد اور مدح سے، من وجہ، کس اعتبار سے؟ مورد کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ کہ دیکھو حمد تو صرف فقط لسان سے ہوتا ہے، مدح فقط صرف کس سے ہوتی ہے؟ لسان سے ہوتی ہے، لیکن شکر زبان، ہاتھ اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ تو مورد کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیٹا؟ شکر خاص، شکر عام ہے، اور حمد اور مدح کیا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا؟
وَأَخَصُّ مِنْ آخر، اور دوسری وجہ سے خاص ہے۔ دیکھو متعلق کے اعتبار سے وہاں کیا تھا کہ چاہے اس کے مقابلے میں نعمت ہو یا، اور یہاں کیا ہونا چاہیے مقابلے میں، تو متعلق کے اعتبار سے یہ خاص ہے، متعلق کے اعتبار سے، مورد کے اعتبار سے عام اور متعلق کے اعتبار سے، اور وہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے اور متعلق کے اعتبار سے کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟